حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. یہ سورہ قاف ہے اور شاہد ہے قرآن مجید، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ڈرانے والا انہی کے درمیان میں سے آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو یہ بہت بعید ہے رجعت. ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس نے ہر چیز کی حفاظت کر رکھی ہے. بلکہ انہوں نے حق کا انکار کیا جب ان کے پاس آیا، تو یہ کھلے ہوئے تضاد فکر میں مبتلا ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا اور اس کو آراستہ کیا، اور اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں ہر طرح کے خوشنما نباتات اگا دیا. یہ بصیرت کا سامان ہے اور نصیحت کا سامان ہے ہر اس بندے کے لیے جس کے اندر انابت ہو. اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے باغات پیدا کیے اور مختلف طرح کی کاٹنے والی اجناس اور کھجور کے بلند و بالا درخت جس کے تحت خوشے ہوتے ہیں. یہ سب بندوں کے لیے سامان رزق ہے، اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ سرزمین کو زندہ کر دیا. اسی طریقے سے بعث بعد الموت ہوگا. اس سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، اصحاب الرس اور قوم سمود نے تکذیب کی، عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے تکذیب کی، اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے تکذیب کی. سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب ان کے اوپر آ کے رہا. کیا ہم پہلی بار تخلیق سے عاجز تھے؟ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ خلق جدید کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے. یہ سورہ قاف ہے. سورہ قاف کی ابتدائی 15 آیات ہیں. سورہ قاف مکی سورہ ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ بعث بعد الموت کا اس بات ہے. مشرکین مکہ یہ قیامت اور آخرت کا انکار کرتے تھے، اور اس کو بہت بعید سمجھتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے
کہ جب ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم خاک میں مل جائیں گے، تو دوبارہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کے جو ان کے شبہات تھے ان کا جواب اس میں دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت برحق ہے، حشر اور نشر ہو کے رہے گا، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو ادھر مختلف مکی صورتیں ادھر ترتیب سے آ رہی ہیں، جس میں آخرت کے عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے، بعث بعد الموت کو ثابت کیا گیا ہے، اور ان کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ آغاز جو ہوا ہے سورہ کا وہ حرف مقطعات سے ہوا ہے، قاف۔ اس طرح کے حروف قرآن مجید کی بعض صورتوں میں آئے ہیں، جیسے طٰہٰ ہے، یاسین ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، یہاں صرف ایک لفظ آیا قاف، کہیں نون آیا ہے۔ تو یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور قرآن نے اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ تم اگر اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس جیسی کوئی کتاب پیش کر دو، اور پوری کتاب نہ صحیح چند صورتیں ہی پیش کر دو، چند آیتیں ہی پیش کر دو۔ اور وہ صاحب زبان تھے، بڑے بڑے ادیب بھی تھے ان کے اندر، شاعر بھی تھے، اور یہ چیلنج اس وقت سے آج تک موجود ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس جیسا کلام پیش کر دو، اس جیسی کتاب پیش کر دو۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کلام نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم کو شک و شبہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی صورتوں جیسی ایک سورہ ہی پیش کر دو۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کر لو، اگر تم سچے ہو سب کو اکٹھا کر لو، سب مل کر کے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیلنج قرآن نے کیا ہے، بار بار اسے دہرایا ہے۔ تو حروف مقطعات کے ذریعے سے اسی چیلنج کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو وہی حروف ہیں جن حروف کو تم استعمال کرتے ہو، وہی حروف یہاں بھی استعمال ہوئے ہیں، کوئی دوسری زبان نہیں ہے، کوئی الگ کلام نہیں ہے، کوئی الگ حروف نہیں ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام پیش کر دو، اس جیسی کتاب پیش کر دو، چند صورتیں پیش کر دو۔ تو یہ جو حروف و مقطعات ہیں اس چیلنج کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، انہی حروف سے بنا ہوا یہ بھی کلام ہے، یہ بھی کتاب ہے، نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کی تاثیر، قرآن کی شیرینی، آدمی بار بار پڑھے کبھی طبیعت بھر نہیں سکتی، بار بار سنے کبھی طبیعت جو ہے وہ سننے سے بھر نہیں سکتی۔ یہ کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو حروف مقطعات کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ صورتوں کے نام ہیں۔ یہ سورہ قاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بہت پڑھتے تھے اس کو، جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں۔ بہت سے لوگوں نے جمعے کے خطبے میں آپ سے سن سن کر کے اسے یاد کر لیا۔ اس کے اندر آخرت کا بیان بہت مؤثر انداز سے ہے، بعث بعد الموت کا تذکرہ بہت مؤثر انداز سے ہے، جنت اور جہنم اور اہل جنت کو کیا نعمتیں ملیں گی، اہل جہنم کو کیا سزا ہوگی، اس کا ذکر ہے۔
تو اس کو آپ بار بار پڑھتے تھے. والقرآن المجید، واو قسم کے لیے ہے اور قسم شہادت اور گواہی کے لیے ہے. والقرآن المجید شاہد ہے قرآن مجید. یہ بزرگ اور برتر قرآن مجید اور کلام الہی یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ اس بات پر یہ گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کی شہادت خود قرآن مجید. قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ خود اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی. الفاظ کے لحاظ سے انتہائی فصیح ہے، انتہائی بلیغ ہے اور انتہائی تاثیر اس کے اندر ہے. لوگ سنتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں. اور معانی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس میں ایمان اور عقائد کی گفتگو بھی ہے، عبادات کا بیان بھی ہے، معاملات بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، گزشتہ اقوام کی تاریخ بھی اس کے اندر ہے. بہت سارے موضوعات پر قرآن مجید نے گفتگو کی ہے. اور کلام الہی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک ضخیم کتاب ہے، 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی. بہت سارے موضوعات پر اس میں گفتگو کی گئی ہے. مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں میں کوئی ٹکراؤ، آپس میں متعارض ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکے میں کوئی بات کہی گئی ہو، مدینے کی بات اس سے ٹکرا جائے. سورہ بقرہ میں کوئی بات کہی گئی ہو، سورہ تحریم کی کوئی بات اس سے ٹکرا جائے. اتنی ضخیم کتاب، اتنے سارے موضوعات پر گفتگو، لیکن ایک دم ہم آہنگی ہے، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں کوئی ویرودھا بھاس نہیں ہے، کہیں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے. اس کو کہا گیا ہے کتابم متشابہہ، ایسی کتاب ہے جس کے مضامین میں یکسانیت ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں ٹکراؤ ہوتا، اس میں تضاد ہوتا، باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی، لیکن اس میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں. بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی دلیل ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر ہو، بڑے سے بڑا فلسفی ہو، آپ اس کے نظریات کو پڑھیے، اس کے خیالات کو پڑھیے. 10 سال پہلے ایک بات کہتا، اس کے بعد ایک دم اس کے برخلاف بات کہتا. نظریات بدل جاتے ہیں، جیسے جیسے اور تجربہ کرتا ہے اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، باتیں ٹکراتی ہیں. قرآن کے اندر کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں. ہم آئیں 2 آیتوں میں تعارض کوئی دکھا نہیں سکتا. تو یہ قرآن خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. معنی کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، تاثیر کے لحاظ سے، ہر پہلو سے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، یعنی یہ معاملہ نہیں ہے کہ قرآن کے دلائل میں کوئی کمی ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ ان کو حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ انہی کے درمیان سے ایک رسول کیسے آ گیا. کہتے تھے وہ کہ کوئی رسول ہی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ آ گیا ہوتا. تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ زمین میں اگر فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ہم ایک فرشتہ کو رسول بنا کے بھیج دیتے. کیونکہ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے. اب انسانوں کے درمیان اگر کوئی فرشتہ رسول بن کے آئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہمارے بس میں یہ سب نہیں. بھائی حجت کب تمام ہوگی؟ جب ایک انسان آپ کے درمیان اللہ کا پیغام لے کر آئے گا، عمل کر کے دکھائے گا، تب نہ یہ بات ہوگی کہ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں، تب حجت تمام ہوگی. تو قرآن نے کہا ہے
کہ اگر زمین کے اندر فرشتوں کی آبادی رہتی جیسے انسانوں کی ہے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے. انسانوں کی آبادی ہے، ہم نے انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ رسول ہماری بات پہنچا بھی دے اور عملی نمونہ بھی قائم کر دے. یا اسی طرح سے یہ کہتے تھے کہ اگر کسی انسان کو ہی رسول بنانا تھا تو مکہ اور طائف جیسے شہر کے کسی بڑے آدمی کو بنا دیتے، کسی رئیس کو بنا دیتے. تو قرآن نے کہا اللہ عالم و حیث یجل رسالتہ، رسالت کے لیے انتخاب اللہ کرتا ہے، کون شخصیت اس کے لیے مناسب ہے. اس کے لیے امیر اور غریب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. رسالت کی ذمہ داریوں کو کون ادا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے. آدمی خود سے نبی نہیں ہوتا ہے، خود سے رسول نہیں ہوتا ہے. تو ان کے اسی شبہ کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. بل عجیبو، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کو حیرت اس بات پر ہے، تعجب اس بات پر ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والا انہی کے درمیان میں سے آیا. انہی جیسا ایک انسان ہے، اس کا بچپن بھی ان کے سامنے ہے، اس کی جوانی بھی ان کے سامنے ہے. یہ تو اس لحاظ سے اور بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن میں کہ بھائی رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے ایک طویل عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے. فقد لبثت فیکم عمرا، 40 سال کا عرصہ گزرا ہے اور بے داغ زندگی ہے. تم خود کہتے تھے کہ صادق اور امین، سچا انسان ہے، امانت دار انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے رسالت کے لیے، وہی آ رہی، تم اس کو جھٹلا کیسے رہے ہو؟ میری جو 40 سال کی زندگی ہے یہ تو ایک گواہ ہے نا، شہادت ہے، یہ گواہی ہے، میری زندگی دیکھو کیسی ہے. تو ان کو حیرت اس بات پر ہوئی ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والا انہی کے درمیان میں سے آ گیا. فقال الکافرون، تو کافرین نے کیا کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، فرشتہ آنا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا. اس طرح کے اعتراض کرنے لگے. اور سب سے زیادہ حیرت کا جو اظہار کرتے تھے وہ باس بادل موت پر کرتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور قیامت آئے گی اور تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، تو اس پر سب سے زیادہ حیرت کا اظہار کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ باس بادل موت کیسے ممکن ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تب تو یہ بہت بعید کی بات ہے کہ ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے. باس بادل موت، دوبارہ پیدا کیا جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو گل جائیں گے، سڑ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، آدمی جب دفنا دیا جاتا ہے اس کے جسم کے اجزاء کو مٹی کس طرح سے کھاتی ہے اور کون سا جز کہاں جاتا ہے سب اللہ کو معلوم، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں زمین کیا کیا کھاتی ہے، کیا کیا کمی کرتی ہے ان کے جسم میں. ایک طرف تو اللہ کا علم اس کو محیط ہے، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دفتر اعمال بھی ہے جس نے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر لیا. ایک طرف اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے. دو چیز چاہیے باس بادل موت کے لیے، ایک تو قدرت، دوسرے علم. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، بلکہ پہلی بار تو زیادہ مشکل ہے نا. جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے. اور ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے حساب کتاب لے گا، اعمال سے واقف ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اہتمام یہ بھی کیا ہے کہ ہر آدمی کے اعمال کا ریکارڈ تیار کروا دیا، دفتر اعمال تیار کرا دیا. آج کل تو اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا پہلے کے مقابلے میں، کہ زندگی جو ہے اس کی سمجھیے کہ ریل تیار ہو رہی اور وہ چیز دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. یہ تمہارا
عمل ہے، یہ تمہاری کمائی ہے جو تم نے دنیا میں کی ہے۔ تو ایک تو اللہ کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب اور دفتر موجود ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ حق ہے، یہ چیز آئی تو اس پر ایمان لانے کے بجائے، رسول آیا تو اس کو ماننے کے بجائے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فہم فی امر مریج، تو یہ کھلے ہوئے تضاد فکر میں مبتلا۔ آخرت کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی نہیں، کبھی کہتے ہیں اگر آخرت آئے گی تو جیسے ہم دنیا میں مزے میں ہیں ویسے وہاں بھی مزے میں ہوں گے۔ ایک بات نہیں کہتے ہیں، کبھی ایک دم انکار کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں ہم کو بچا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک دم سے متضاد باتیں ہیں، کیونکہ دلیل ان کے پاس ہے نہیں۔ آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو امر مریض میں ہے، متضاد فکر ہے، متضاد باتیں ہیں، متناقض باتیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد زمین اور آسمان میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو رب مانتے تھے۔ ان کا جو معاملہ گڑبڑ تھا وہ کیا تھا، وہ الوہیت میں شریک کرتے تھے، اللہ کی پرستش میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اب یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ خالق کی جو نشانیاں ہیں آسمان میں زمین میں، تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ اس کی قدرت کتنی عظیم الشان ہے۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے آسمان پہ غور نہیں کیا؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا، آسمان کی چھت کو تان دیا ان کے اوپر، وزیناہا، اور اس کو مزین کر دیا، ستاروں کی پوری کہکشاں ہے، کتنا مزین ہے، رات میں کیسا منظر ہوتا ہے آسمان کا۔ تو کس طرح سے ہم نے اس آسمان کو بنایا اور اسے مزین کیا۔ وما لها من فروج، اور کہیں کوئی سوراخ نہیں، کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے اس آسمان کی چھت کے اندر۔ یہ اللہ کی قدرت شاہکار ہے۔ اور اس کے بعد زمین کو دیکھو، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا ہے، پھیلا دیا ہے، آسانی کے ساتھ اس پہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، تمام سرگرمیاں ان کی ہوتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور اس زمین پہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ ٹھہری رہے۔ اگر یہ پہاڑوں کی میخیں نہ ہوتی تو ہر وقت زلزلہ آتا، یہاں چلنا مشکل ہو جاتا، یہاں تعمیرات کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے زمین کے اندر تاکہ یہاں استقرار رہے، ٹھہراؤ رہے، بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور کتنے خوبصورت نباتات ہم نے اگا دیا اس زمین کے اوپر، دلکش منظر ہوتا ہے، طرح طرح کے رنگ برنگی نباتات ہیں جو اللہ نے اس پر پیدا کیا ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اگر کسی کے اندر انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ عبرت حاصل کرے گا، وہ بصیرت جو ہے اس کی کھل جائے گی، نصیحت حاصل کرے گا کہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ ایک اعرابی کا قول ہے، البحر يدل على البعیر والسیر يدل على المسیر فكيف هذا الكون لا يدل على العلیم الخبیر۔ اگر کہیں سے اونٹ گزرتا ہے تو اس کے پیچھے نشانات ہوتے ہیں، اس کے بول و براز ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ کہیں مہگنی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بکری یہاں سے گزری ہے۔ قدموں کے نشانات اگر ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی یہاں سے گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب علامت بنتی ہیں تو اتنی بڑی کائنات یہ خدائے علیم و خبیر کی علامت اور اس کی دلیل کیوں نہیں ہے؟ کس نے بنایا ہے اس کو؟ کتنا استحکام ہے اس کے اندر۔
یہ لاتعداد ستارے جو ہے یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں. کلن فی فلکی یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں. کتنا عجیب و شان انتظام ہے اللہ تعالیٰ کا. زمین کے اوپر غور کرے، آسمان کے اوپر غور کرے، نباتات کے اوپر غور کرے، یہ سب خدائے عظیم کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی علامت ہیں. تو یہ سامان بصیرت ہے، سامان نصیحت ہے اس کے لیے جس کے اندر انابت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. بارش ہوتی ہے اور یہ پانی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نباتات کو اگاتا ہے، زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے. مبارک ہونے کے یہی مطلب کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک انتہائی مبارک پانی ہے یہ. ہم نے آسمان سے اسے نازل کیا، برسایا، اور اس کے ذریعے سے کیا کیا اگایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات، اور اس کے نتیجے میں ہم نے پیدا کیا باغات، طرح طرح کے باغات. اس سے آپ کو تازہ پھل ملتے ہیں، اور کتنے طرح کے پھل ہیں، آدمی دیکھتا رہ جائے. عجیب و غریب قسم کے پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے. بارش ہوتی ہے، پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، باغات تیار ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھل ملتے ہیں. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ طرح طرح کی غذائی اجناس جن کو آپ کاٹ کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں. اس میں گیہوں بھی ہے، جو بھی ہے، چاول بھی ہے، چنا بھی ہے، بٹر بھی ہے، ارہر، طرح طرح کی چیزیں. یہ سب حب الحصید ہے، یہ غذائی اجناس ہے جن کو کاٹ کے رکھ لیا جاتا ہے. تازہ تازہ پھل ہے، فوراً استعمال ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، سال بھر ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. والنخل، اور کھجور. باغات میں کھجور بھی آ گیا تھا، لیکن الگ سے اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ خاص طور سے عربوں کے پس منظر میں دیکھیے تو کھجور ان کے لیے بہت اہم تھی. بہترین غذائیت اس کے اندر تھی، بہترین طاقت اس کے اندر تھی. آج بھی آپ دیکھیے کھجور کے اندر کتنی طاقت ہے. اسی لیے ہم افطار کرتے ہیں کھجور سے کرتے ہیں، مسنون بھی ہے یہ. تو کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی تمام چیز مفید ہوتی ہے. اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، اس کی لکڑی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے پتوں سے چھپر بنائے جاتے تھے. مسجد نبوی جب تیار ہوئی تھی تو وہی کھجور کے پتوں کا چھپر بنا تھا. ہر چیز اس کی مفید ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے. کھجور کا درخت بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، صحرا کے موسم کا مقابلہ کرتا ہے. ویسے مومن بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، مشکلات کے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے. اور کھجور کی ہر چیز مفید ہوتی ہے. اسی طرح سے مومن بھی سب کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو کھجور کا ذکر الگ سے کیا اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس کے اندر بہت زیادہ غذائیت ہے. والنخل باسقات، اور کھجور کے بلند و بالا درخت، لمبے درخت، لہا طلع نضید، جس میں تہ در خوشے ہوتے ہیں، تہ در تہ خوشے ہوتے ہیں. کھجور کا درخت جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے جو خوشے ہوتے ہیں وہ تہ بتہ ہوتے ہیں، کافی اس کی پیداوار ہوتی ہے. اس کی طرف اشارہ کیا. یہ سب کیا ہے؟ رزقا للعباد. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رزق کا سامان فراہم کیا. پھل بھی ہے، غلے بھی ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ بالکل خشک سالی ہے، کہیں کوئی گھاس نہیں نظر آ رہی ہے، چٹھیل میدان ہے، اور بارش ہوتی ہے اور اچانک جو ہریالی آ جاتی ہے اور سرسبزی آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے، تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو کہا اس سے عبرت حاصل کرو. جس طرح سے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح سے جب چاہے گا انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اس کی قدرت کے سب مظاہر ہیں. دیکھو
زمین سے آسمان تک کیا کیا چیزیں ہیں. فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح سے ہوگا نکلنا. کہاں سے نکلنا؟ قبروں سے. جیسے یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جب اللہ کا حکم ہوگا تو جو مردہ لوگ ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ارے کس نے ہم کو جگہ دیا، زندہ کر دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ بات کہی. وہ دن آ گیا ہے، تمہاری آنکھ جو ہے کھلی رہنی چاہیے. تو اسی طرح سے خروج ہوگا، قبروں سے نکلو گے. اس کے بعد تاریخ کی مثال دی جا رہی اور مکہ کے لوگوں کو، قریش کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے انہوں نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو، حجت تمام ہوئی، ان پر اللہ کا عذاب آیا. تم بھی اگر جھٹلاؤ گے تمہارا حشر بھی وہی ہوگا. تاریخ کو دیکھو اور تاریخ سے سبق حاصل کرو. کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے تکذیب کیا نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے، سمود نے، عاد نے، فرعون نے، لوط کے بھائیوں نے، اصحاب الایکہ نے، قوم تبا نے. مختلف قوموں کا ذکر ہے. ان کے واقعات سے اہل عرب واقف تھے کہ یہ سب تاریخی واقعات ہیں، جن اچھی طرح تم ان کو جانتے ہو. انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. کل کذب الرسل، ان تمام لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو میری جو دھمکی تھی وہ حق ثابت ہوئی. عذاب آ گیا، گرفت ہوئی، دنیا سے مٹا دیے گئے، نام و نشان ان کا مٹ گیا. افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ یعنی پہلی بار ہم نے پیدا کیا، ہم اس پر قادر تھے، تو دوبارہ ہم پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور آسان. پہلی بار کسی مکان کا نقشہ بنانا مشکل ہوتا ہے، ایک بار جب وہ بن گیا سامنے آ گیا تو دوبارہ اس کی کاپی کرنا بہت آسان. تو خلق اول مشکل ہے، تو جس خالق نے پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہی مثال دی جا رہی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم عاجز تھے، ہم قاصر تھے، ہم درمادہ تھے خلق اول سے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے کے سلسلے میں یہ التباس میں مبتلا ہے، شک اور شبہ میں مبتلا ہے، جبکہ وہ دن آ کے رہے گا اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اگر کوئی جھٹلائے گا، اس کی تیاری نہیں کرے گا تو وہ اپنی ناکامی کو دعوت دے گا اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے گا. تو اس طریقے سے جو آفاق کے دلائل ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، تاریخی جو چیزیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے ان آیتوں میں کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. حساب کتاب لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ قرآن یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جیسے کہا جاتا ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب است، سورج خود اپنی دلیل ہے. اب سورج کو کیا ثابت کیا جائے؟ سورج نگاہوں کے سامنے موجود ہے، تو سورج کا آنا یہ سورج کے لیے دلیل ہے. تو قرآن جو ہے یہ تو ایک کتاب روشن ہے اور اس بات کی خود دلیل ہے کہ یہ کتاب الہی ہے. اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، آخرت کو مانا جائے، رسولوں کو مانا جائے، اس کی تیاری کی جائے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.